اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عزیز جنگبیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ محرم الحرام اور اس کا تقدس اور اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے وطن عزیز میں جتنی اب کوشش کاوش ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ماضی کریم میں بھی، وہ جو غیر ملکی فنڈنگ سے پاکستان میں بولنے والے مولوی نما طوطے یا ذاکرین یا کوئی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، ان طوطوں کی اب جو ہے وہ ذرا مارکیٹ میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور وہ یہ کہ کیسی دلچسپ ہے کہ بات کی، بلکہ قابل افسوس بھی ہے کہ جو مذہب کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن اس پرچار کے پردے میں جو وطن عزیز میں نفرت اور شر انگیزی پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان پہ ان کی اس مہینے کے مقدس ایام میں ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ان کی زبان بندی بھی کی جائے اور ان کی ضلع بندی بھی کی جائے، اور کئی شہروں میں تو ان کو گھسنے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک وطن عزیز کا معاملہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ جتنے ایسے مولویانہ طوطے جو ہیں ان پہ مستقبل میں ان کی روزی روٹی کے دھندے بند ہونے جا رہے ہیں۔ جس طرح امریکہ کا دھندا یا خلیج میں ذرا مکمل طور پہ نہیں اختتام پذیر ہوا، لیکن ہوا تو ہے، اور ایران اور امریکہ کے مابین جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، آیا بس یہ معاہدہ طے پایا یا اس کے ابھی اور کئی مراحل باقی ہیں؟ اور عام پاکستانیوں کو اور عام آدمی کو کوئی لمبی چوڑی کہانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ملک کھڑا ہو گیا، پاؤں پہ کھڑا کر دیا، دوڑ پڑا، اڑان ہو گئی، اس کی بجائے وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی جان وزیر اعظم صاحب اور یہ باقی جتنے ٹکٹلی ہیں کہ پٹرولیم کی قیمتیں جنگ کے حالات سے پہلے والی قیمتوں پہ لے کے آ رہے ہیں آپ یا نہیں لے کے آ رہے؟ چونکہ آپ کی نظر میں تو 8,500 روپے جو ماہانہ جس کی آمدنی ہے وہ بھی سیٹھ دھنیا داس ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے فگرز بناتے ہیں اور اس طرح کا معیار کرائیٹیریا طے کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں، ان کو حکومت نے تو خیر کیا کرنا ہے، چونکہ وہ ہے ہی اس اشرافیہ کی نمائندگی کر رہی ہوتی، تو کوئی ایسا ہو جو اس کو دو ٹانگیے کو پکڑ کے تو کسی ایسی جگہ بند کرے اور اس کو کہے کہ اب اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ 8,500 روپے میں گزارا کرو، اور جب اگر وہ گزارا نہ کر سکے تو روز کی بنیاد پہ اس کو 8,500 تو جوتے مارنے چاہیے، تاکہ اس کا اس طرح کی جو ذہانت ہے نا، شیطانی ذہانت، اس کا کوئی انخلا کا کوئی رستہ دستیاب ہو سکے۔ چلیں فی الحال چونکہ گفتگو ہماری جو ہے وہ یہ جو ہمارے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور چونکہ اس کی وجہ سے ہم براہ راست معاشی طور پہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور حکومت نے اس میں سے اپنا ایک چونا لگانا بہت ضروری سمجھا اور وہ لیوی کے نام پہ انہوں نے اپنا دھندا شروع کر دیا۔ یہ عام آدمی کی توقعات، اس پہ بھی گفتگو ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ امید آئے نظر کہ جناب یہ قیمتیں کم ہوں گی، اور آیا یہ جیٹ کی رفتار سے قیمتیں جب بڑھانی ہوتی ہیں تو بڑھاتے ہیں 55 روپے 150 روپے، اور جب قیمتیں کم کرنی ہوتی ہیں تو ان کو چنگچی والی سواری بھی میسر نہیں آتی، یہ کچھوے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا گفتگو کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو امریکہ اور ایران کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، ان کا تعارف کرائے دیتے ہیں اور پھر انہی سے جانتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ثناء اللہ صاحب، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، سب سننے دیکھنے والوں کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میاں ثناء اللہ صاحب، یہ جو اب معاملات ہوئے کہ جی بس
اب طے پایا بلکہ یہ تو جمعے کا دن بھی طے پا گیا، سوئٹزرلینڈ کا مقام بھی طے پا گیا، اور وہ جو پہلے والا مقام تھا اس کو تبدیل بھی کر لیا. تو اب بس صرف دستخط ہو جائیں گے عام اور یا خوبصورت سے جو پین پینسل کے ساتھ آیا. بالکل سادہ سا معاملہ ہے کہ ابھی اس کے جام کے ہونٹوں تک آنے میں کچھ مراحل بھی ہیں کہ نہیں؟ جی میاں ثناء اللہ صاحب. جام کا اونٹوں تک آنے کے لیے انہیں 60 ڈیز کا وقفہ رکھا ہوا، جس میں بڑے سے مراحل آئیں گے اور میرے خیال میں طے ہو جائیں گے. اس کے بعد بھی جو مراحل آنے ہیں وہ خاصے چیلنجنگ ہوں گے، اور اس میں بھی سلپ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بلکہ اس حد تک کہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ سرٹنٹی ہے، اور آپ کو اس طرح کا ماحول نہیں ملے گا جو ٹینشن سے فری ہو یا سارے خطے کے لیے ایک جنت نما کام بن جائے کہ جی چینج ہو گیا مڈل ایسٹ، اب یہ ڈیفرنٹ ہے، ٹینشن سے پاک ہے، امن کا گہوارہ ہے. اور یہاں اسرائیل بھی نا بردرلی اسٹیٹ نا نیبرلی اسٹیٹ یا گڈ نیبرلی اسٹیٹس کی فلسفی پہ عمل پیرا ہے. ایسا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. جو اس وقت ٹینشن کے پوائنٹس ہیں وہ برقرار رہیں گے، کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ اسرائیل کا مسئلہ ہے. پھر جو جس اینگل سے دیکھتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بہت آگے نکل گئے ہیں. ٹرمپ اگر دیکھا جائے سپورٹ میں اسرائیل کی، اتنا تو میرے خیال میں کوئی پہلا پریزیڈنٹ نہیں کیا. انہوں نے تو اس میں ان کا کیپٹل بھی ایکسیپٹ کر لیا اور ہر چیز ایکسیپٹ کرتے گئے. یہ وار بھی شاید انہی کے کہنے پہ سٹارٹ کی. تو یہ ساری چیزیں، یہ دوسرے بھی اس کے بعد آئیں گے، یہ 2 سال کے بعد چلے جاتے ہیں تو وہ آئیں گے اور وہ اپنی حمایت جاری رکھیں گے. تو یہ کنکلوڈ تو ایم او یو ہو گیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اس میں اپنا ہرمز کھل جائے گی اور اس میں لوگوں کو ملاقات بحری جہاز یا نیول فریڈم مل جائے گی، نیویگیشن کی فریڈم مل جائے گی. لیکن اس کے بعد ایک رجیم جو ابھرے گی، ہو سکتا وہ اتنی ریگرس یا اتنی لیگلسٹک نہ ہو جتنی ہم ایرانی بیانات میں سن رہے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کا آپ کو نا سایہ نظر آئے گا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کو مسترد نہیں کیا. وہ کچھ اسی طرح کا ٹیکس کی تو بات نہیں کرتے، لیکن وہ باتیں کر رہے ہیں کچھ کنڈیشن کی. پھر آپ وہ اپنے نیب صدر کی بات سنیں، اس نے بھی کچھ کنڈیشن رکھی ہیں 6 منتھس میں کہ یہ ہر چیز ہوگی جو ایگری کریں گے ایم او یو میں، اور لیکن پرفارمنس وائز ہوگی. جیسے سینکشنز نہ ہوتی ہیں یا فروزن منی ہے جو، وہ بھی ریلیز ہوگی تو اس کا دیکھ کے ہوگی پھر کس طرح. پھر جو وہ ہے اس کی فکر نیوکلیئر کی، ویپنز کی یا ویپنائزیشن کی اور مسائل کے بنانے کی، مسلس ٹیکنالوجی کی، اس میں بھی ان کی گہری نظر ہے اور اس میں خاصی کمپلیکیشن ہوگی. وہ ابھی تک تو طے نہیں ہوا، ابھی تک بیٹھے نہیں ہیں. اس میں بہت سارے ہمیں دونوں سائڈ سے باتیں ملی ہیں کہ جی بہت مسئلے طے ہو گئے ہیں. ایک سٹیج پہ تو ہمارے اپنے کمنٹیٹر، ہمارے اپنے دوست اور کولیگ یہ سمجھتے رہے کہ نیو کرنا فائل تو تقریباً کمپلیٹ ہو کے ہر چیز ہی سارٹ آؤٹ ہوگی. یہاں تو نا میرا خیال ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی ہے، یا تو سب پہ ایگری کریں یا کسی پہ بھی ایگریمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی اس میں کئی مراحل باقی ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ویسے تو یہ جو ٹرمپ ہیں، یہ جو امریکی صدر ہیں، وہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی اپنی بات سے مکر گیا ہو، مسخرہ نما، اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے جو میرا خیال ہے، یہ ضروری نہیں ہے میرا خیال درست بھی ہو،
وہ سیانہ بہت ہے، اور اس نے جس طرح وہ افغانستان میں ذلیل ہوا، امریکہ جس طرح ویتنام میں ہوا، یا جس طرح رشیا افغانستان میں ہوا، اور آج کل یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، تو ایران سے جلدی جلدی جان چھڑوا کے امریکہ نے تو سیانہ کام نہیں کیا، کم بے عزتی، کم وسائل میں وہ نکل جانے کے چکر میں ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو آج کل جو جنگ ہے اس کے کئی ہیئتیں ہیں، اس کے کئی ڈائریکشن ہیں، اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، اور آج کل جو میڈیا کا وار ہے، جو سائبر وار ہے، اس کے علاوہ سپیس وار ہے، اس کے علاوہ پروپیگنڈا اور نیریٹو کا جو وارز ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اور یہ کافی حقیقت ہے اس میں، اور کافی اثر رکھتی ہے۔ اور یہی بات آپ نے دیکھا ہوگا اس جنگ میں کہ دونوں طرف سے ہارڈ لائنر اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں، پولیٹیشنز اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں، اور تیسری طرف جو عام عوام ہے اس کو ایک اور پیرائے میں لیتے ہیں۔ جی تو ہر ایک ون ون سچویشن کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ منوا دیا، یہ منوا دیا، یہ منوا دیا، اور جبکہ وہ دوسرا اس کو ڈینائل موڈ میں چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں مانا ہوا ہے، ہم نے ان سے یہ منوایا۔ تو یہ، اور دوسری بات ہے کہ ٹرمپ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں جب اوول آفس پہنچتا ہوں تو پہلے جو میں نے بات کی ہوتی ہے کسی جرنلسٹ کے پاس یا اس کے پاس، تو وہ حالات بدل چکے ہوتے ہیں، اور واقعی آج کل جو دنیا ہے وہ فاسٹ فارورڈ پر ہے، اور اسپیشلی جو ایونٹس بیسڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اب تو لانگ ٹرم کے وہ پالیسی ڈیسیژنز اس طرح نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ رفتار رکھنا، آپ خود جو جرنلسٹ ہے اور پھر نیوز کے ساتھ، ایونٹس کے ساتھ اپنا خود کو ایبریسٹ رکھنا، ہر وقت مطلب اس پر ایکٹیو رہنا اب بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ آپ ایک تجزیہ کرتے ہیں تو درمیان میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، اس کا پھر کافی اثر پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک ٹھیک تو کہہ یہ رہے بات ہے۔ ہیں۔ جی جی جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے یا اس MOU کا تعلق ہے، تو ابھی یہ MOU ہے، جی اور تو MOU کو MOU کے تناظر میں لینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں دی ڈیولز از ان دا ڈیٹیلز، اور کہ ڈیٹیلز آگے جو میکینزم پہ ہوگا، مختلف نکات جو ہے اس پر جب ٹیکنیکل بات چیت ہوگی، اس پر ڈپلومیٹک جو اسٹالورڈ سے وہ بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہے، پھر اس کے بعد سی کا جو قانون ہے، اس کے علاوہ جو میزائل ریجیم ہے، اس کے علاوہ جو سپیس کا جو قانون ہے، پھر اگلی بات یہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ ہے، پھر انریچمنٹ کو اور کس طریقے سے ڈائلیوٹ کرانا ہے، تیسرے ملک لے جانا ہے، یا اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اس کا اگر ڈسٹ فارم میں چلا گئے تو اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے، اور پھر اس کو NPT کے لیول پر لے آنا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ جو منجمدہ سازیں ہیں وہ کب ریلیز ہوں گے، کتنے ریلیز ہوں گے، کس کام کے لیے ریلیز ہوں گے، اور پھر جو سینکشنز ہے وہ کچھ اقوام متحدہ کی طرف، کچھ امریکہ کی طرف سے ہیں، اس کا، اور اس طرح ہرمز کا بھی ہے، اس کے بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ عمان اس کا بڑا سٹیک ہولڈر ہے، دبئی بھی ہے، اس کے علاوہ گلف سٹیٹ بھی ہے، اور اس میں بھی کافی ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہے، کیونکہ ایک لائن پر اگر انٹری ہوتی ہے ایران کی طرف سے تو اس کا ایگزٹ ہوتا ہے عمان کی طرف سے، اور اس لیے کہ وہ جو 21 کلومیٹر ہے، اور اس میں سے ہارڈلی 2 جو مائلز ہے وہ اویلیبل ہے جو سیف سی لینز ہے اس کے لیے۔ تو اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو جو ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ اس پر کمپلیٹ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، تو یہ صرف ابھی تک میرے خیال میں کہ ایک سوچ ہے۔ یہ تب جب ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک MOU کے بارے میں دونوں کے دعوے متضاد ہیں، تو اس کے بعد جب MOU اصلی شکل میں سامنے آ جائے گا، اور پھر آگے دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ تو یہ جمعے کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جمعے کو بھی تو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا؟ جی جمعے کو یہی MOU کے تحت کہ انہوں نے نہیں، تو یہ صرف جمعے کو MOU سائن کریں گے بس؟ ہاں جی، تو جمعے کو تو MOU ہی سائن ہوگا، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو بعد میں ہے، اور اس کے لیے یہ 60 ڈیز کا جو دیا ہوا ہے اس میں ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو، لیکن البتہ اس میں اچھی بات یہ ہے دنیا کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گا، بلاکیڈ ختم ہو جائے گا،
اور اس طرح ایران بھی اس کو وہاں پر فری پیسج ہوگا کارگوز کے لیے، ٹینکرز کے لیے، اور اس کے علاوہ باقی دنیا کی جو شپنگ ہو رہی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے جو دنیا کے لیے. اس کے علاوہ اسرائیل سپوائلر ہے، اس کا بڑا کردار ہے امریکہ میں. وہ اس کو کیونکہ کانگریس کے پاس بھی جائے گا، اور کانگریس میں ابھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کچھ قدغنیں لگائی تھی وار کے لحاظ سے، تو وہاں پر بھی کچھ مووز زیادہ اسرائیل کے حق میں لگتا ہے. تو وہاں پر اس میں کیا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں پھر ہیکپس آتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے نئے شرائط شامل ہوتے ہیں، وہ تو تب بات ہوگی. لیکن ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں اپنے پوائنٹ کو اس لیے کہ کوئی بھی کنسیشن کسی بھی، خواہ ٹرمپ کی طرف سے ہو خواہ وہ ایران کے پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے ہو، اس کو دونوں ملکوں میں ایک ویکنس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ ڈیسیژن میکنگ کو بڑا مشکل بنا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. میاں ثناء اللہ صاحب، یہ تو ہو گئی صورت جنگ بند ہونے کے بعد اب تک کی. اگر ہم ذرا سا آگے چلیں، ممکنہ جو صورتحال ہے اس کی طرف جائیں. مثال کے طور پہ جنگ بند ہو گئی تو علاقے میں ماضی قریب کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ایران کی خطے میں کیا حیثیت تھانے دار کی سی ہو جائے گی اس خطے میں جہاں پہ سارے جو عرب ممالک تھے ان کا انحصار امریکہ پہ تھا. یہ ذرا آگے چلتے ہیں تاکہ ہم ذرا آپ لوگوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ذرا مستقبل کا پردہ بھی ذرا اٹھا کے اس میں جھانک کے دیکھنے کی کوشش کریں. جی، ایسی پیشین گوئی کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا سکتا ہوں جی کہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور یہ ممکن طور پہ ہم سب جانتے ہیں اس وار نے ایک ساکھ بنائی ہے ایران کی. صحیح. ایران جنگ سے پہلے اکیلا کھڑا تھا. اس نے اپنے استحکام سے، اپنے ریزسٹنس سے، ریزیلینس سے، اور نہ جو اس نے ایک بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہو گیا، بلکہ کمبائنڈ نہ جو فورسز اٹیک ہوا اس کے خلاف کھڑا ہوا، اور اس میں اس نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. لیڈرشپ بھی چلی گئی، ٹھیک ہو گیا، وہ سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی ساکھ تو بنی ہے. ٹھیک. اور وہ ساکھ کی بنا پہ آپ کہتے ہیں یہ تھانے دار بن جائے گا. میرا نہیں خیال. تھانے دار تو وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے. تھانے دار یہ نہیں بنے گا، لیکن ایک نا مضبوط پلر کے طور پہ موجود رہے گا. اور اس کو لوگ ہے نا اس سے ڈریں گے بھی. اور ہے نا اس سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ تو پہلے اگر آپ گلف کی بات کرتے ہیں، رجیم کی بات کرتے ہیں، وہ تو چھوٹے ملک ہیں، وہ تو پہلے اس سے ڈرتے ہیں. اور ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو بیسز تھے، ملٹری بیسز تھے یا امریکن ٹیکنالوجی تھی، وہ اتنی ان کے نا حق میں بہت اچھی ثابت نہیں ہوئی، ان کو محفوظ نہیں کر پائے. بات آ جاتی ہے، رہس ہے کہ اسرائیل کے بارے میں. جی. اور میں تو پہلے بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سعودی عربیہ اور ایران کا آپس میں ڈائریکٹ کنفلکٹ ہوگا، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ سیولائزیشنل ان کا پرابلم ہے. دونوں مسلم فیتھ میں ہیں، لیکن سیولائزیشنل پرابلم ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. عرب کا اور نان عرب کا جو مسئلہ ہے. صحیح. جو لوگوں نے وہاں کام کیا ہوا دونوں ملکوں میں، ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ کتنا ڈیپ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھا جاتا، اوپر سے باتیں کر کے اس کو ٹال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایران اسرائیل کے بارے میں کہاں کھڑا ہوگا. اسرائیل اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنا گریٹر ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کا پلان کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، جس میں بہت زیادہ اس نے پیش رفت کی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کو فل سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی اور رہے گی. اور وہ پھر امریکن ہی اس کی نا بچاؤ کے لیے آتے رہیں گے، اور اپنے ساتھیوں کو ٹرانسیکشنل نا ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے وہ عرب کا نا خلیج کے یا عرب کے دوسرے جارڈن ہوا
بحرین ہوا, ادر کنٹریز ہوئے, ان کو یا سعودی عربیہ پہ زور دیتا رہے گا کہ جی ان کے ساتھ رابطہ قائم کر لو. اور اس میں بڑے لوگ صرف 2 کنٹریز ہیں, ٹرکی اور سعودی عربیہ, جو ریزسٹنس دکھائیں گے. تو اور ادھر سے یہ اپنے حماس کو نہیں چھوڑے گا اور اس کو حزب اللہ کو نہیں چھوڑے گا, تو کنفلکٹ تو رہے گا. اور یہ کبھی فلیئر اپ ہوگا, کبھی نا ذرا نیچے درجے کا, بہت لو لیول کا ہوگا, جو ایسا پین ہوگا جس کے ساتھ ورلڈ رہ سکتی ہے اگر ورلڈ کی معاشیت پہ, اکانومی پہ پرابلم نہیں آتا, ڈائریکٹ اٹیکس نہیں ہوتے, مسائلز کے نا نہیں چکر چلتے, ڈرونز رن نہیں ہوتے, پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ مستقبل کی صورت ہوگی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا اس کی یہ جو اسرائیل تھا, یہ چونکہ 67 میں اور پھر 73 میں اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور یہ جو عرب ممالک تھے ان کو آگے لگا لیا, ان کی چیزوں پہ بھی, ان کی گولان کی پہاڑیوں سے لے کے تو بہت ساری جگہوں پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا. لیکن اب ایران نے جو اس پہ حملے کیے تو پتہ چلا کہ اس کی تو یہ آئرن ڈوم اور یہ تو سارا فراڈو قسم کا اس نے ایک اپنا جال بنا ہوا تھا اپنے ارد گرد, اور اس کا پروپیگنڈا تھا کہ اس تک پہنچ نہیں کوئی سکتا. تو یہ تو جب اس کا بھرم بھی ٹوٹ گیا اور پھر لبنان میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گا, تو پھر اس کی حیثیت کو اتنی طاقتور تو نہیں رہ جائے گی, یا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا؟ جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو دیکھو, آپ نے 67 میں تو 4 دن میں انہوں نے شام کو, اردن کو اور ایجپٹ کو, تینوں کو شکست دی تھی, اس لیے کہ ان کے ایئر فورس کو کمپلیٹلی تباہ کر چکے تھے. جی. اس کے بعد جو بدلہ لیا وہ مصر نے لے لیا, اور اس نے سارا سینہ جو تھا اور جو ان کی بارلیو لائن تھی جس کو وہ امپریگنیبل سمجھتے تھے اور جس پر پورا بھروسہ کیے ہوئے تھا کہ کوئی بھی اس کو پار نہیں کر سکا, اس کو ایجپٹ فورسز نے کراس کیا اور سینائی پر بھی کافی حد تک قبضہ کر لیا. اور اس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ آیا, تو وہ جو ان کی امپریگنیبلٹی تھی یا ان کا جو وہ اسٹرینتھ تھا وہ وہاں پر کچھ کافی اس کو دھچکا لگا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا اپنا کوئی ڈپتھ نہیں ہے, اور جب وہ لینڈ ماس کا ڈپتھ نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ اپنے دائیں بائیں سیف زون بناتے ہیں, بفر زون بناتے ہیں, اور پھر ملکوں کے ساتھ اسپیشلی ابھی جو میزائل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اردن کی طرف سے ایران کے میزائل جاتے ہیں تو وہاں سے مارے جاتے ہیں. پھر اس کا امریکن فلیٹ ہوتا ہے میڈیٹرینین میں بھی, اور اس کے علاوہ ریڈ سی میں بھی, ادھر سے بھی ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اسرائیل تو وہ 22,000 مربع میل اور اس کے علاوہ ہارڈلی کوئی 7 ملین کے لگ بھگ آبادی, اور پھر اس پر اگر اس طرح میزائلز کی بارش ہو, کیونکہ آج کل سوام کرنا ڈرونز کا, اس کے علاوہ جو ہائپرسونک میزائلز ہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو اس کو نہیں روک سکتے, اور اس میں کچھ نہ کچھ ضرور پہنچ جاتے ہیں, جتنا بھی آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط ہو اور کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ ہو اور کتنا لیٹ کیوں نہ ہو. نہیں, لیکن میں پوچھ یہ رہا تھا کہ اس کا وہ بھرم تو ختم ہو گیا نا جی, اب تو وہ ایک عام سا ملک رہ گیا نا. نہیں, امریکہ کا بھی برم نہیں رہا, جس طریقے سے انڈیا کا ہم نے برم نہیں بلکہ اس کی پوری پونپ نکال دی تھی. انڈیا کی تو تسلی ہو گئی ہے. وہ بڑا اس کا ٹھیکیدار سمجھ رہا تھا علاقے کا, پورے زون کا, ایک ہجمان تھا, ایک ہندوتا کی وہ کیا چڑھتا وہ دیو تھا جو کہ سب کے سر پر منڈلا رہا تھا, اور پھر موڈی تھا جس کا موڈ پتہ نہیں آسمانوں کو چھو رہا تھا, تو اس کو کس طریقے سے چکنا چور کیا. اور وہ اس کا الائے ہے کیونکہ وہ 67 والی جو ایئر کرافٹ والی یا ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کرنا, یہی ان کے ارادے تھے. اور وہاں پر اسرائیلی ڈرونز بھی موجود تھے, اس کے آپریٹرز بھی موجود تھے, اور پلانر بھی موجود تھے. تو اسرائیل کو ہم نے ادھر بھی شکست دی ہے ایک طریقے سے, اور اس کے علاقے کو بھی شکست دی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے جہاں تک ایران کی بات ہے, تو دیکھو یہ ایران کے سروائیول کا, جس طرح اسرائیل کے سروائیول کی جنگ ہے تو اس طرح ایران کے بھی سروائیول کی جنگ ہے.
اور اس لیے کہ وہ سینکشنز میں رہا اور اس کے علاوہ کافی اس نے مصیبتیں جھیلی ہے اور پھر دونوں دفعہ اس پر ایگریشن ہوا ہے تو وہ ڈیفینسو میں تھا. لیکن ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ ہے اس کی نوعیت وہ ٹینک والی توپ والی انفینٹری والی وہ نہیں رہی. اب تو صرف ڈرونز ہے یا میزائلز ہے یا ایئر کرافٹ ہے اس کے ذریعے. اور پھر جو راستے اور جو ٹرمپ کارڈ انہوں نے کھیلا ایران نے اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ویپنائز کیا جس کو دنیا کو تکلیف ہونے لگی اور ٹرمپ پر پریشر پڑا اور باقی دنیا کا بھی پریشر آئے کہ اس کو کھولنا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ میزائل رجیم جو تھا انہوں نے کافی اس پر کام کیا تھا اور اس کے لیے جو ٹنل وارفیئر غازہ میں تھا یہی تھا کہ ان کا بھی ٹنل وارفیئر تھا ایون نیوکلیئر کا بھی اور اسی طرح میزائل سسٹم کا بھی اور ان کے ورک شاپس کا بھی اور ان کے ویپن سسٹمز کا بھی. تو یہ مطلب ہے کہ اب چیزیں کافی چینج ہو جا. اسٹریٹ آف ہارمز کو تو آسانی کے ساتھ انہوں نے مائن کر دیا اور جب مائن کر دیا تو پھر کوئی بھی نہیں آ سکتا وہ کتنا ہی بڑا ارمیڈا ہو. البتہ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ اگر امریکہ اپنی پوری طاقت دکھاتا جو نہیں دکھانا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ پھر اس کا اگر ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی ڈوب جاتا تو اس کے لیے بڑی سکی ہوتی. اور یہی بات تھی کہ آج کل کے جو میزائل ہے وہ شاید 1 بلین کا میزائل ہو لیکن وہ 5 بلین کا ایئر کرافٹ کیریئر کا یا وہ اس کو ڈبو سکتا ہے. اور یہی بات ہے کہ ابھی جو سندور جاری ہے تو پاکستان نے بھی کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر اس دفعہ ہوگا تو we will go for the deep targets. بالکل صحیح نہیں رہے گا. بالکل صحیح ہے. یہ چیزیں ہیں آج کل کے جنگ. بالکل صحیح ہے. اچھا بس اس میں ذرا سا یہ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ یہ ابراہم ایکارڈ جو ہے جو ٹرمپ نے اب پھر دوبارہ کہا ہے تو کون کون سا مسلم ملک جو ہے یہ والا اس پہ دستخط کر کے آمادہ ہو سکتا ہے دستخط کرنے پہ, اور اگر وہ دستخط کر دیتا ہے تو کیا وہ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کرے گا یا لوگوں کو راضی اپنے ملکوں کی عوام کو راضی کر لے گا؟ نہیں, میرے خیال میں کہ جو ابراہیم اکارڈ ہے, ابراہیمک اکارڈ, یہ میرے خیال میں کہ کافی اپنی اسٹرینتھ اپنا مومنٹم کھو چکا ہے. اس لیے کہ ریجن میں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے گا اور وہ نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے ڈیزائن ہے اس کو کافی حد تک محدود کر لے گا, بلکہ ان کے لیے کافی ریڈ لائنز کھینچے جائیں گے. اور اس لیے کہ اگر اس نیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں مصر آتا ہے, اس کے علاوہ ترکی آتا ہے, قطر آتا ہے, پاکستان, سعودی عرب آلریڈی, تو میرے خیال میں یہ ایک اسرائیل کے خلاف ایک گرد ایک مضبوط قلعہ بلکہ ایک مضبوط حصار بن جائے گا. تو اس کے جو ایکسپینشن ڈیزائنز ہیں یہ کافی حد تک محدود ہو جائیں گے. اور پھر یہاں پر امریکہ کی اتنی نہیں چلے گی, اس کے جو یہاں پر پریشر ڈال لیتا ہے ابراہیم اکارڈ کو پرسو کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات کہ جن لوگوں نے بھی اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے یا اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے تو ان کو کون سی شاباش ملی, ان کو تو تکلیف پہنچی ہے, ان کو تو کافی اس کی وجہ سے اپنے ملک میں بھی اور باہر سے بھی وہ اس کی وجہ سے جو امریکہ جتنا بے عزت ہوا ہے تو کچھ تھوڑا بہت تو وہ بھی بے عزت ہوئے ہیں. ان کے بیچاروں کے پلے جو ہے نا اب وہ والے معاملات نہیں ہیں. انہوں نے ملاقات میں شاید ٹرمپ بھائی سے کہا ہو آج کہ بھائی جان تجھی تو ذلیل ہوئے ہو, سانو بھی مروائے. تو یہ والی بات. اچھا جی میاں ثناء اللہ صاحب, اب آ جاتے ہیں اس عراق, اب ایران اور امریکہ جنگ کے جو اثرات پڑے تھے وہ تو پڑے ہی پڑے تھے نا. اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ جب یہ جنگ بند ہو گئی اور مکمل بند ہو گئی تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے تیل کی سپلائی بھی دوبارہ شروع ہو جائے گی. گیس پائپ لائن جو ہے جو کہ پاکستانی حصے میں تعمیر ہونی ہے, اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو وہ پاکستانی حصے سے بھی تعمیر کر کے تو سہولت ہو جائے گی. تو جو ایرانی پٹرول کی بجائے اسمگلنگ سے ہمارے یہاں تک پہنچے تو وہ ذرا قانونی طریقے سے پہنچنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. اور آیا یہ پٹرول وغیرہ اور یہ باقی چیزیں حکومت واپس جنگ سے پہلے کی جو قیمت تھی اس پہ واپس لے جائے گی یا پھر
کوئی ہیلے بہانے اور چکر. جی میاں صاحب. بیسیکلی آپ کے جو ایران اور یو ایس کے تعلقات کی بات کی ہے اس میں آپ کو آن سرفس تو ملاقاتیں ہوتی نظر آئیں گی کیونکہ انہوں نے اتنے کمپلیکس میٹرز ابھی ریزالو کرنے ہیں. وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ڈومین کی جو باتیں ہیں وہ ہوتی رہیں گی ان پیرالل. تو اس میں پاکستان کا بھی رول اور ریلیونس ہوگا اور دوسرے کنٹریز کا بھی ہوگا اور کچھ ٹیکنیکل یو این ریلیٹڈ ایجنسیز کا بھی ہوگا. تو اس کے تحت کچھ سہولتیں آپ کو نظر آئیں گی جو سارے خطے کے لوگوں کو ملے گی ریلیکسیشن کی صورت میں. جو آئل کی بات آپ کر رہے ہیں اور نہ آپ نہ ہرمز کو میں نیویگیشنل فریڈم جو ملے گی اس کے تحت, کیونکہ اس میں خاصی پرائس ابھی بھی کم ہو گئی ہے اور اس کے بعد پرائسز ہو سکتا ہے کہ یہ وہ اوپیک سے نکل گیا ہے. یو اے ای وہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکتا ہے, اب اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. تو اگر بلک ہو جاتی ہے تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے تو وہ اس میں سستا ہو جائے گا. اور ریشنلی لاجیکلی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی جس بھاؤ پہ کی اپنا لیوی تو ٹیکس تو لگانا ہے انہوں نے, کیونکہ ہماری معاشیت بہت کمزور ہے اور ٹیکس پہ چل رہی ہے تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن ریلیف ہمیں ضرور ملے گا. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ایران میں وہ پائپ لائن ہے نا, جی گیس پائپ لائن ہے, پیٹرول پمپ لائن تو نہیں ہے. ابھی تو گیس پائپ لائن ہے صرف. گیس پائپ لائن ہے تو پیٹرول والے اس سے نہ کریں, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. یہاں پریس میں بھی کہہ دیا جاتا ہے تو یہ آئل اس میں آ جائے گا کیونکہ آئل سمگل ہوتا ہے وہاں سے, اور اس کا ایک ایران کا اپنا انٹرنل رجیم ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. میں ایران میں رہا ہوں تو آئی ایم فیملیئر ود دی انٹائر رجیم. وہ لمبی بات ہو جائے گی جو متحمل نہیں آپ کا پروگرام. اب یہ گیس انہوں نے تو بنا دی, وہ تو ہمیں نا 2 دفعہ وہ دے چکے ہیں کنسیشن, ہم نے ان سے لے لیا ورنہ وہ ہم سے جرمانہ بھی کر سکتے تھے. ہم نے بڑا غلط قسم کا کانٹریکٹ ان سے سائن کیا ہوا. ہماری سائٹ پہ ہم نے بہانہ یہی بنایا ہوا ہے یا یہی ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ اس پہ اس کی یو ایس کی سینکشن لگی. اب یہ سینکشن کو لبرلائز کرنا ہے یا اس کو ریلیز کرنا ہے, ڈی سینکشن کرنا ہے, یہ تو مرحلہ آپ ڈی وانس کے نا سٹیٹمنٹ کی طرف چلے جائیے جس میں اس نے پری کنڈیشن لگا دی ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس سے زیادہ کروشل اور کریٹیکل فیصلہ یہ ہے کہ آیا ہم نے بجٹنگ کی ہوئی ہے اس کی کہ 26-27 میں کہ بجٹ میں مجھے تو نظر نہیں آیا جو کل پرسوں کی سپیچز تھی کہیں ان کے لیے پیسہ رکھا گیا ہو. نہیں کوئی پیسہ نہیں, 8 آنے بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہوگا اگر یہ یعنی یہ 25-26 ہے نا کہ یہ 1 سال میں تو نہیں ہوگا, اس کے بعد رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے, لون ملتا ہے یا نہیں ملتا, فنڈنگ کہاں سے ہوگی. بڑی باتیں آج کل بڑے آرٹیکل چھپ رہے ہیں ڈان جیسے نا اچھے میگزین میں, ڈیلی نیوز پہ اور دوسرے کریڈیبل نیوز پہ کہ یہ پاکستان سے اس کے بعد تو بہار آ جائے گی, جنت نظیر ہو جائیں گے, اپرچونٹی مل جائیں گی. مجھے ریئلسٹک نا اگر تھیوری لگائیں آپ نا تو وہ نظر نہیں آتا آئی آر کی تھیوری میں, کیونکہ اگر آپ وہ بھی کریں کنسٹرکٹیوزم بھی کریں جس میں نا وہ تھیوری بھی لگائیں تب بھی نہیں بات بنتی, کیونکہ آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ذریعے سے ہم چلے جائیں گے استنبول کارگو کے ذریعے سے, اور نا جی وہ کیسے چلے جائیں گے. کسی نے دیکھا ہے کہ ریلوے کی پوزیشن کیا ہے, ٹریک کرنا کہ میں ہارمونائزیشن ہو سکتی ہے دونوں سسٹم کی. نہیں میاں صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نا ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ اقتدار میں آیا کرتے ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چکر دے کے کو مزید قرضہ ضرور لے لیتے ہیں, امداد وغیرہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا جی آپ فرما رہے ہیں نا کہ کوئی
ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو وہ جب ہمیں یہ موقع ملے گا تو یہ تو ہو جائے گا. اچھا لیکن وہ جو مجھے جو بات پوچھنی تھی وہ یہ کہ یہ جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ آپ نے کہا کہ اس میں بڑی سخت شرائط ہیں، تو سو گویا وہ پاکستان کے خلاف ہیں یا کم از کم پاکستان کے حق میں نہیں ہیں. میں جو بات سمجھا ایسا ہے سر کہ نہیں؟ نہیں، اس میں تھا کہ اگر اس میں ڈیلے ہوگی تو ہم پہ جرمانہ لگے گا، اور یہ ایران کی ابھی تک ہماری دوستی کا خیال رکھا ہوا، نیبر کا خیال رکھا ہوا، وہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا، ورنہ وہ ہم سے جرمانہ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جس وقت یہ بس چھوٹی سی ایک بات تاکہ میں پھر بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا. میاں ثناء اللہ صاحب، یہ جب ہمارے جو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ جب معاہدہ کرتی ہے، چاہے وہ آئی پی پیز کا منحوس معاہدہ ہو یا یہ گیس کے جو معاہدے کی آپ نے بات کہی، تو کیا اس میں اس طرح کی شکوں کو ڈالنا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہی معاشی بیڑا غرق ہو؟ آپ نے بہت نازک کرنا، بہت نا ایک مسئلہ چھیڑا ہے. اس پہ آپ علیحدہ سے بات کیجئے، کیونکہ ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوئے ہیں جب بھی ہم نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیے ہیں. جی. اس میں ایک فالٹ پرابلم ہے ہمارا کہ ہم سارا کچھ ڈیپینڈ کرتے ہیں پہلے انٹرا منسٹیریل میٹنگز پہ، جس میں نان پروفیشنل نان ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یہ پبلک سرونٹس ہوتے ہیں جن کو جو گفتگو کے ذریعے سے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی، لیگل نالج بالکل زیرو ہوتی ہے. اب اس کے بعد یہ چلے جاتا ہے جہاں ریٹائرڈ بندے رکھے ہوئے ہیں 10-12 سال سے ریٹائرڈ ہو گئے، جس کو ڈرافٹ مین کہتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری لیول پہ بھی ہیں، ایم پی لیول پہ بھی، منسٹری آف لا میں. وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کامرس ڈیلنگ میں، اس لیے آپ کو بہت پرابلم نظر آئیں گے. ہر جگہ ہمارے پرابلم ہوتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہو یا اکنامک مسئلہ ہو یا انڈسٹریل مسئلہ ہو، جس میں دوسرے ملکوں کی نسبت ہم اپنے انٹرنل سورسز پہ رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جی اس کا جو بھی مسئلہ آپ نے کنٹریکٹ یہاں سائن کرنا ہے، خاص طور پہ کمرشل ہو، آپ لیگل ایکسپرٹس کے پاس مارکیٹ میں جائیں، مارکیٹ سے بیسٹ پیپل اٹھائیں، آپ باہر کے لوگوں کو بھی لیں، تب آپ کا ایک اچھا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑی اہم بہت آپ نے جو ہے نا نشاندہی کی ہے. کہنے دیجیے، میں بھی بیوروکریٹ رہا ہوں، بیوروکریٹ میں اتنی ڈیپتھ، لیگل ڈیپتھ نہیں ہوتی، ایکسپرٹ نہیں ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ آپ ایک آرمی کے ریٹائرڈ بندے کو سپریم کورٹ کا یا میرے جیسے ریٹائرڈ سول سرونٹ کو جج بنا دیں، آپ وہ کیا فیصلے کرے گا؟ اسے تھوڑا بہت لیگل سسٹم کا پتہ ہے لیکن وہ جج تو نہیں بن سکتا، اس کے لیے تو لیگل ایجوکیشن ایکسپرٹ ہی چاہیے. بالکل صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب. یہ والی بات جو ہے اسی کو اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ ہمارے ہر بین الاقوامی معاہدہ جو ہے وہ اس میں ہمیں ہی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم ہی معاشی طور پہ ہمارا ہی بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے اور مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جو منحوس کردار ہوتے ہیں جو ان پہ دستخط کرتے ہیں یا ان کے ڈرافٹ بناتے ہیں، وہ ان کو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے بھئی تو، اور کیا یہ کس نے یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی پاخ ڈالی تھی اور کس نے یہ ایران سے معاہدے میں کہا تھا کہ جی اگر ہماری طرف سے یہ مکمل نہ ہو تو آپ عالمی عدالت میں چلے جائیں ہمارے خلاف، یا اسی طرح کے اور معاہدے. ذرا اس پہ بریگیڈیئر صاحب آپ بھی ذرا روشنی ڈال لینا تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. دیکھ لو، یہ پاکستان کی سطح پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آئی پی پیز کا تو ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے جو معاہدے کیے ہیں تو وہ جو باہر کے فارمز ہوتے ہیں یا کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے پاکستانی ہے، اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کو ہم پہلے فریم کر لیتے ہیں اور پھر اس کا وہ جواب یا
اس میں کچھ رد و بدل کر لیتے ہیں. جی ہمارے پاس کوئی ایسے فکس سسٹم نہیں ہے جس میں ہر فیلڈ کے لوگ موجود ہوں اور وہ ہر فیلڈ والے ان کے پاس ایک آؤٹ لائن ہوتا ہے اس معاہدے کا, اور اس آؤٹ لائن میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ فرنٹ لوڈڈ ہے, یہ بیک لوڈڈ ہے, اور یہ اگر فرنٹ لوڈڈ ہے تو اس میں مجھے نقصان کتنا ہے, فائدہ کتنا ہے, یہ کتنے عرصے کے لیے چاہے گا, اور اس پر کوئی ٹائم لیمٹ ہے یا نہیں ہے, یا سن سیٹ کلاز اس پر موجود ہے یا نہیں ہے. پھر فورس میجور جو ہوتا ہے, یہ جو سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے, یہ ایک قسم کا فورس میجور ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں, سرکمسٹانسز بیانڈ اور کنٹرول. تو اس میں اگر کوئی انٹرنیشنل عدالت میں جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ریلیف دے گا, یا کلیمٹی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو معاہدوں میں پھر تیسری بات یہ کہ آپ کو انٹرنیشنل لا جو وہ ہے, لا فیئر جو ہے, اس میں آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. تیسرا جو ہمارے جو یہاں پر سول ادارے ہیں, اور سول اداروں میں اسپیشلی جو انٹرپرینورز ہیں یا وہاں پر بڑے بڑے صنعت کار ہیں, اور وہ یہ چیزیں پروڈیوس کر لیتے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز لی جائے, اور وہ مختلف فٹنگ کے وہ ہو, کیا نام ہے, لیئرز ہو, تاکہ اس کو مختلف طریقے سے بھی لے. آپ کی طرف ایک بات جو آپ نے اچھی کہی تھی کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس میں نہیں ہے جی, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی برج بنا لیتے ہیں, اور وہ سپوز 1 سال کے اندر اندر وہ کولیپس کر جاتا ہے, تو بھائی اس میں کچھ فالٹ تو تھا, ٹھیکیدار تو پیسہ کمائے گا, لیکن اس پر جو ایکسین تھا یا جو چیف انجینئر تھا وہ کیا کر رہا تھا, یا اس کا جو ڈیزائن جس نے بنایا تھا وہ کیا کر رہا تھا, وہ ایکولی رسپانسبل ہے. ہم صرف ٹھیکیدار کو رسپانسبل قرار دیتے ہیں, بابو کو نہیں کرتے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب اس قسم کے وہ ہو تو آپ کے پاس ضمانتیں ہوتی ہے, اور وہ انٹرنیشنل ضمانتیں بھی ہوتی ہے, وہ بانڈ کی شکل میں بھی ہوتے ہیں, اور مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے جس کے ذریعے آپ اس کو انشور کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہر معاہدہ وقتاً فوقتاً اس کو ریویو کیا جاتا ہے, اور اس کا کورس جو ہے یا اس کی افادیت جو ہے اس کو انالائز کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں ہمیں ایک باقاعدہ ادارہ بنانا چاہیے جو کہ اس میں ہر ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہوں, اور وہ اس قسم کے معاہدے کر سکے. اور کیونکہ پھر ککس بیکس اس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں, اور وہ ککس بیکس آپ کو پتہ ہے یہ اب آئے نا آپ اس بات پہ بریگیڈیئر صاحب, یہ جو فی سبیل اللہ اس طرح کا دھندا نہیں کرتے, کوئی فی سبیل اللہ نہیں ہوتا, خوب سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود اس پر دستخط کر لیتے ہیں. اس لیے, اور دوسرا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے کہ میرے دور میں یہ ہو, میرے دور میں یہ ہو جائے, تو وہ میرے دور میں کمپلیشن اور میرے دور میں ہونا, اور پھر ووٹ اس پر لینا, اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جانا, اس کو ڈسون کر دینا, یہ بھی ہمارے یہاں ریت ہے پولیٹیکل سسٹم میں بھی. اچھا ایک اور چیز, بس وہ چھوٹی سی ایک بات رہ گئی, چونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ جی فوجی بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں. مجھے ایک بات تو بتائیں کہ یہ جو 8,500 روپے ماہانہ جس کی آمدن ہے, وہ مطلب اس کو بھی سیٹھ سمجھنا چاہیے. سیٹھ گرداری لال کا مطلب ہم اثر ہوگا, متل کا, ٹرمپ ٹاور کا وہ کوئی 2-4 فلیٹ بھی خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا. یہ جو اس طرح کے فیصلہ ساز ہوتے ہیں, ہم نے تو دیکھا کہ وہ فوجی ادوار میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں, غیر فوجی ادوار میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ذرا ہماری رہنمائی تو کریں کہ یہ اس طرح کی جو عقل مندی کی بات کرتے ہیں ان کو پاگل خانے کے کس ڈبے میں یا کس جگہ بھیجنا چاہیے, یا ان کو اپنے سروں کا تاج ہی بنا کے رکھنا چاہیے ہمیشہ؟ ویسے برا نہیں مانیے, جس طریقے سے آج کل ہم اپنے میڈیا کو دیکھتے ہیں, سوشل بھی ہے, ٹیوبر بھی ہے, اور اس کے علاوہ ماس میڈیا بھی ہے جی, اور اس میں دیکھ لو کہ کتنا ڈیویژن ہے جی. ایک جو اینکر ہے وہ ہر چیز کا ایکسپرٹ ہے, ہاں جی, وہ ہر چیز پر اپنا ویو بھی دیتا ہے, اپنی رائے بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ جس کی مٹی پلیت کرنی ہوتی ہے تو اس کا وہ کر لیتے ہیں, جس کو آسمان پر چڑھانا ہوتا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو
ये चीज भी एक तो मौजूद है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि हम जो है ना शॉर्ट टर्म में ज्यादा देखते हैं, और वो जब शॉर्ट टर्म फायदे की बात आ जाती है या शॉर्ट टाइम किसी को इनडायरेक्टली उससे फायदा हो रहा हो, ख्वाह वो पॉलिटिशियन हो ख्वाह कोई और हो, तो उस फैसले को या उस चीज को वो बड़ी शिद्दत के साथ परसू कर जाता है और उसको नहीं। वो तो ये तो गुफ्तगू हो गई ना पिछले सवाल की रोशनी में। जो मैंने अब गुजारिश की थी ये 8,500 रुपये आमदन वाली, उस पर नहीं आपने कुछ फरमाया। मैं तो उस पर समझना चाह रहा हूँ आपसे। देख लो, हमारे जो टैक्स का निज़ाम है या हमारे वो जहाँ पर आसान सी बात मैं कहता हूँ, और वो ये है कि आप चेक कर ले इस मुल्क में कि जहाँ पर टैक्स देने वाले रहते हैं वो किस हालत में है, और जहाँ पर टैक्स लेने वाले रहते हैं वो किस हालत में है। वो किन मतलब है कि कुछ सोसाइटीज किन जगहों पर रहते हैं। और दूसरी बात है कि जो इक़्तिदार में है वो किस हालत में है, और जो इक़्तिदार से नीचे है वो किस हालत में है। और तीसरी बात ये कह चाहता हूँ कि ये यार्ड स्टिक होना ही नहीं चाहिए। ये जो 8,000 का है या 41,000 का है या बाकी का है, ये यार्ड स्टिक होना नहीं चाहिए। इसकी इंडेक्सेशन होनी चाहिए, और वो इंडेक्सेशन के जरिए अगर आप पर कैपिटा इनकम या उसको देखा जाए या उसके जरिए लोगों के जो माश का जरिए बनाते हैं उसको देखा जाए, तो उसके लिहाज से ये मेरे ख्याल में जो हार्टलेस काउंट ऑफ डिजिट्स है, ये इंसान के मतलब है कि ज़रूरत हो या उसके मुताबिक नहीं होता। ये एक हार्टलेस काउंट ऑफ डिजिट्स है कि 8,000 है या 41,000 की तनख्वाह पर या ये स्लेब हो गया या वो स्लेब हो गया, ऐसे मुझे कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल हालात के साथ या ग्राउंड रियलिटी के साथ इसका वो ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल सही हो गया। और यही है कि जो बजट बनाते हैं उनको इन हालात का इतराक नहीं होता। ठीक है, अनफॉर्चुनेट, चूँकि वो इस माहौल से गुजरे ही नहीं है, उन मसाइल का शिकार ही नहीं होते। अभी आपने कहा कि टैक्स देने वाले और हैं और उनका इस्तेमाल करने वाले और हैं, तो वो यानी मियाँ सनाउल्लाह साहब, इसका कोई ऐसा कोई जो आपने दुनिया भर में जाके देखा है वो हमारे यहाँ नहीं मॉडल कुछ चल सकता, कोई ऐसा जिसकी वजह से आम आदमी को भी झोलियाँ उठाकर बद्दुआएँ देने का मौका ना मिले, अगरचे उसकी बद्दुआएँ कोई असर नहीं दिखाती सिवाय इसके कि जब हुक्मरान अपनी तारीफ़ें करते हुए ठुड्डे मार के निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो रोना धोना करते हैं। और दूसरा जो बेचारा नया नौकरी पे रखा जाता है हुक्मरान, वो वही वाली वो सारे काम कर रहा होता है जो पिछले ने किए हुए होते हैं। तो ये ज़रा हमें कोई आपने तजर्बे की रोशनी में ही कुछ रहनुमाई करें कि वहाँ क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ज़रा कोई हो सकता है अगर कोई आपकी बातें सुने और उन पे अमल दरामद करे तो सहूलत ही हो जाए आम आदमी को। बेसिकली मैं कहूँगा कि ये आपका कहना है कि ये लोग ना मेजॉरिटी इनकी जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो बजट बनाते हैं, जो हुकूमत में हैं, ये गुजरे नहीं हैं इन मरहल से, इसमें हकीकत नहीं है। आप देख लीजिए, मेजॉरिटी आपको वो शख्स मिलेंगे जो 10 या 20 साल पहले मोटरसाइकिल चलाते थे या मोटरसाइकिल भी नहीं थी, सही, अब वो किसी और स्टेज पे पहुंच गए। तो ये गुजरे हुए हैं। और दूसरा, अगरचे हमारा जमहूरियत का अमल अच्छा नहीं है, असूल के पे मबनी नहीं है, रूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि ये अवाम को मिलते हैं, अवाम के सारे मसाइल से ये वाकिफ हैं। वह ये मसनूई किस्म की जो हमने फसाद बनाया हुआ वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो इनको सारा कुछ पता है कि ये 8,000 में एक घर का 4 बंदों का घर या 3 बंदों का घर या 2 मियाँ बीवी का भी घर नहीं चल सकता। इनको अंदाजा है इस चीज का, लेकिन इनके पास एक्चुअली ना कैपेसिटी है, ना विलिंगनेस है, ना इतनी इंटेग्रिटी है। ये तीनों चीजें नहीं है इनके पास कि ये अपने अंदर इनके हवस जो है, जो करप्शन सिस्टम के अंदर है, जो जिसमें सिर्फ यही शामिल नहीं है बल्कि 8,000 कमाने वाला भी शामिल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें और सारे लोग शामिल हैं,
کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک دم فائدہ پہنچ جائے، اور وہ ناجائز ہے یا رولز کے خلاف ہے یا کسی کی کا حقوق کو ضبط کر کے وہ مجھے ملنا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ میرے لیے جائز ہے۔ میاں صاحب آپ تو ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. ہم نے تو کہا تھا کہ ذرا مہربانی کر کے بتائیں کہ باہر کیا ہوتا ہے تاکہ ہم اس طرح کا کوئی سسٹم، اس کی کوئی رمق یہاں آئے اور تھوڑا سہولت ہو جائے. آپ نے تو ہمارا دل دکھی کر دیے. سر باہر کے ملکوں میں بھی کوئی حالات وہ جنت نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. وہ کہیں بھی کوئی انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں، لیا جاتا ہے. اوکے لیا جاتا ہے، ایک سسٹم کے تحت لیا جاتا ہے، اور آپ کی جوڈیشری، آپ کی پولیس، آپ کے انکم ٹیکس، یہ سارے رول کے مطابق کام کرتے ہیں. اس کے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تو بنا دیا جاتا ہے، وہاں بھی آپ گلٹی کر لیں آپ کو 75 یا 50% کنسیشن مل جاتا ہے، اور وہ چیز اس میں رکھ دی جاتی ہے. کسٹم والے اپنا پیسہ لیتے ہیں، جوڈیشری اپنا پیسہ لیتی ہے، اور کلرک اپنا پیسہ لیتے ہیں. ایون پراپرٹی ٹیکس دینے جاؤ، میں فیڈرل گورنمنٹ میں کی بات کر رہا ہوں، اس میں رہتا ہوں، وہاں بھی اپنی جو ہے نا جائیداد کا، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کر لو تو یہ پیسے بچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. سارا ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ریٹائرڈ بندہ ہے، یہ آفیسر ہے، اس نے کبھی ایسی کرپشن نہیں کی، تب بھی وہ پیسے مانگتے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے مال حرام کھانا ہے. جی دیکھیں نا بیچارے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے بھی جہاز رکھنے ہیں اپنے پرائیویٹ. ان کی بھی چھوٹی چھوٹی ہے، انہوں نے اس میں الیکٹ ہونا ہے، انہوں نے پیسے دے کے بریانی کھلا کے ووٹ لینا ہے. چلیں بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب، اور بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. ناظرین آپ نے یہ سنا، یہ معاملات جو ہے وہ چلتے ہوئے امریکہ اور ایران سے چلتے چلاتے تو معیشت پہ آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اصل سچ روٹی ہے. اور عام آدمی کی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے حکومت کو زبانی کلامی اقدامات سے باہر آ کے عملی اقدامات ایسے کرنے چاہیے جو جنگ کی وجہ سے فوائد پہنچے ہوں. تو جتنی سپیڈ سے جا کے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، جب قیمت عالمی بڑھتی ہے تو اتنی ہی تیزی سے قیمتیں جتنی کمی واقع ہوئی ہے، اس کا ریلیف بھی عام آدمی کو فراہم کیا جائے گا بنیادی طور پہ، اور اس کے عام مارکیٹ میں اثرات مرتب ہوں گے. تبھی لوگ حکومت اور حکمرانوں کی زبان پہ یقین کریں گے. اللہ آپ کا ہم سب کا عامیہ ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.